باتیں عرض کرنی تھی۔ ایک صحابی ہل چلا رہے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچتی ہے تو صحابی دعا کرتے ہیں، یا اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، اب مجھے ان آنکھوں کی ان کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تھا، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی لے لے۔ ایک دوسرے صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں کھڑے ہیں، ان کو خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، تو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اسی صدمے میں فوت ہو گئے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینے سے 2 میل دور تھے، ان کو خبر پہنچتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جلدی جلدی تشریف لے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا وہ ان کی بیٹی کا گھر تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر عائشہ کا گھر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی پریشان نہ ہو، بیٹی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بیٹی خدا کا قرآن کہتا ہے ساری کائنات چلی جائے گی، ہر ایک کو موت آتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، کہنے لگے، بیٹی مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، سفید چادر ڈالی ہوئی تھی، اب چادر کو اٹھایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی صبر نہ کر سکے، صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، رونا آ گیا، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے، برسات شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ابا جان آپ تو مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، آپ بھی صبر کریں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کا بوسہ لیا۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ان کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار لی، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، لوگوں سن لو، آج جو آ کر میرے سامنے یہ بات بیان کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین حیران ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچتی ہے، ایک جگہ بیٹھے تھے، پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ کے بات کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ افسوس کے اندر اتنے مدہوش ہو چکے کہ آنے جانے والوں میں سے کسی کی کوئی خبر نہیں، کسی نے سلام کہا، کسی نے کوئی بات کہی، لیکن جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔
وفات پر حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ کر کھڑے ہو گئے، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، عجیب الفاظ کہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آج اتنا روتا کہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ آپ کو غسل دیتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً مسجد میں تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین بے اختیار رو رہے ہیں، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی بہت عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں تشریف لا کر سارے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا۔ خطبہ تو بہت لمبا ہے لیکن مختصر ضروری الفاظ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر ہوش کرو، کیا کر رہے ہو؟ آج میرے الفاظ سنو۔ فرمایا، جو آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، خدا آج بھی زندہ ہے، خدا ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نہیں کہتا بلکہ خدا کا قرآن کہتا ہے۔ قرآن کی آیت تلاوت کر کے سنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور آ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، واہ صدیق، آپ نے تو میرے بہت سارے شکوک و شبہات دور کر دیے۔ اور کھڑے ہو کر کہا، لوگو، واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین مشورہ کر رہے ہیں کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا سوچا جائیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کے کس حصے میں قبر اطہر بنائی جائیں یا مسجد نبوی کے کس کونے میں بنائی جائیں۔ سارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین پریشان ہیں اور اپنی اپنی رائے بھی دے رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، بیٹی عائشہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا تھا؟ کیونکہ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ابا جان، ہاں مجھے یاد ہے اور اچھی طرح یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ پیغمبر کو جہاں موت آتی ہے اس کی قبر بھی وہیں بنائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہاں سنا تو میں نے بھی تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن میں نے کہا تصدیق کر لوں۔ باپ بیٹی دونوں نے اتفاق کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر کے بارے میں صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وہیں بنائی جائیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کھودنے کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا تھا کہ خبر کون کھودے گا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے جن کا کام خبر کھودنے کا تھا، ان میں سے ایک کا نام ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہے اور دوسرے کا نام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بتایا ہے۔ اب کس کو پیغام بھیجیں، کس کو بلوائیں، کیونکہ دونوں خبر کھودنے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پیغام دونوں کی طرف بھیج دو، جس کے مقدر میں ہوگا وہ پہلے پہنچ جائے گا۔ دونوں کی طرف پیغام پہنچ جاتا ہے، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، خبر کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر غسل کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچنے لگ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے، غسل دینے کے لیے کون آئے۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دوں، کیونکہ زندگی کا آخری موقع ہے، نبوت کے جسم کو ہاتھ لگانا سعادت ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ آخری وقت میں میرے ہاتھ نبوت کے جسم کو لگے۔ ہر صحابی کی یہی تمنا، ہر صحابی کی یہی خواہش تھی، ہاتھ میرے ہو اور وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائیں، لیکن ہر ایک کی تمنا کیسے ہو سکتی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فیصلہ کیا، اے عباس رضی اللہ عنہ ادھر آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پھر ان کے دو بیٹوں کو بلایا اور کہا، اے علی تم بھی آؤ، کیونکہ تمہارا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو پہلے بھی حسین تھا، جیسے 14ویں رات کا چاند سے زیادہ چمکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے بعد صحابہ چہرہ دیکھنے کے لیے آئے۔ خدا کی قسم، جب چہرے سے کپڑا ہٹاتے ایسے معلوم ہوتا جیسے قرآن کے ورق کھلے ہوئے ہو۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے پڑھا گیا۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہر مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ ہر صحابی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا گیا، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرے اور ان پر درود بھی پڑھے۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہے۔ اب سارے صحابہ بیک وقت نہیں آ سکتے تھے۔ پہلے ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر اہل بیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر انصار صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا۔ ترتیب کے ساتھ 10 آدمی آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرنا، دیدار بھی کرنا، درود شریف بھی پڑھتے جانا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔